سے ہمارا یہ 22 بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن قائم ہوا ہے، تو ہمارے ڈسٹرکٹ کے میرپور کے مثلا تقریباً نتائج پچھلے سالوں سے بہت اچھے ہیں. ہمارے میل اور فیمیل سائڈ پہ دونوں ہم ڈی اوز کی جو کاوشیں تھیں، جو ہماری اسٹرگل تھی وہ رنگ لائی. اور میری بیٹی جو بو ہائی اسکول کیا، اس نے علم و ادب گروپ میں 2nd پوزیشن حاصل کی. فیمیل تمام ہمارے جو اسکولز ہیں ان میں، اور میرے بلو ہائی اسکول کے ملک عبداللہ ظفر نے. اور یہاں پہ میں اپنے ان اساتذہ کو ریگارڈ پیش کروں گا. یہ ایسا اسکول ہے صدیق صاحب جہاں پہ عرصہ 3-4 سال سے ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ خالی ہے. اچھا. وہاں پہ سائنس ٹیچر کی پوسٹ خالی ہے. وہاں پہ 2 جنرل لائن کی ٹیچرز کی پوسٹیں خالی ہیں. ایک میرے پاس وہاں پہ ایڈ ہاک سینئر ٹیچر ہے، اور ایک وہاں پہ سینئر بایو کی پوسٹ میرے پاس موجود ہے. اور میں آپ کو یہ بھی آپ تعجب کریں گے اس بات پہ کہ وہاں پہ جو میں نے انچارج ٹیچر جو ہے ایز اے صدر معلم لگایا ہوا ہے وہ عبدالحسیب صاحب ایلیمنٹری ٹیچر ہیں. یہ ان کو بھی ریگارڈ جاتا ہے کہ ان کی بہترین مینجمنٹ سے. تو میں نے بھی اپنے اس تھوڑے سے عرصہ میں 3-4 بار اس ادارے کا وزٹ کیا، اسٹاف کے ساتھ میٹنگز کی، تو یہ گول ہم اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اور اس میں جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، خصوصی طور پر ہمارا سیکٹریٹ اور ڈائریکٹریٹ، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے جتنے بھی وہ نوٹیفیکیشنز، آرڈرز اور ان کی پالیسی جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے کہ اب ہمارا اگر فرق پڑا ہے پچھلے سالوں سے، تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ بایو میٹرک کی وجہ سے ہماری اٹینڈنس یہ بہت اچھی ہے. تو جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹیچر، تو میں اپنے آفس کا آپ کو بتاؤں کہ 1 سال میں تو میں نے تو یہ سرکولر کیا ہوا ہے کہ اسکول ٹائم میں میرا کوئی ٹیچر میرے آفس میں نہیں آ سکتا ہے. تو وہ اپنے کلرک کے ذریعے اپنے ہیڈ ماسٹر کے مڈل اسکول کے یا اے اوز کے ذریعے اپنی فائل کو میرے آفس میں پہنچائیں. تو ہم انشاءاللہ اس کو بر وقت پرسو کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں اپنے ٹیچرز کو اور والدین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس دفعہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہمارے مثلا میجارٹی میں جو ادارے ان کے 100% نتائج ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. اس وقت ضلع کے لحاظ سے ہمارا ضلع جو میرپور ہے وہ آگے جا رہا ہے. آج سے 2-4-6 سال یا 10 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس ضلع کی بڑی اتنی صورتحال اچھی نہیں تھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرپور ٹاپ ہے، لیکن اب ہم فخر سے، اور جتنے بھی ٹیچرز ہیں یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ سر اٹھا کر نکلتے ہیں، کوئی مطلب ان پہ تنقید نہیں کرتا. تو ایسا کیا مطلب تعلیم کے اندر آپ لوگوں نے چینجنگ کی کہ رزلٹ بہتر سے بہترین کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک تو جو میں ہمارے میرپور کے مخیر لوگ انفراسٹرکچر ہمارے کسی بھی اسکول کا جو ہے، تو اس ایس ایم سی میں ہمارے لوگوں کا جو رول ہے صحیح، یا جو ان کی پارٹیسپیشن ہے وہ بہت اچھی ہے. تو تقریباً ہمارے اسکولوں کے انفراسٹرکچر میں ہماری مقامی کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے. صحیح. تو جو ہماری بیسک نیڈز ہوتی ہیں کسی بھی اسکول کی، تو وہ بر وقت ہم ہر ادارے میں پہنچا رہے ہیں. تو بچوں کو فیسیلیٹیشن کے لیے ہمارا کوئی بھی ایسا بچہ نہیں جو بغیر یونیفارم کے اسکول میں جاتا ہو یا بغیر بکس کے جاتا ہو. جس طرح بھی آپ نے بات کی، حسیب صاحب کا ذکر کیا ہے، مطلب ایسے ادارے میں اگر بچوں کا رزلٹ ناقص بھی آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک سربراہ ادارے میں موجود نہیں ہے، ٹیچرز کی بھی کمی ہے، اس کے باوجود پوزیشنز آ رہی ہیں. اب جن اداروں میں ہر جگہ ہر چیز موجود ہے تو یقیناً ان کا رزلٹ بھی کافی حد تک، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ 100% آیا ہے. تو اوورآل میرپور کا جو رزلٹ ہے وہ کس لیول پہ اور کتنے پرسنٹیج میں آیا ہے؟ پوزیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم ایج کے اسٹیٹ لیول پہ بورڈ کے عالیہ نتائج میں ہم دوسری پوزیشن پہ ہیں ماشاءاللہ. علم و ادب گروپ میں، چونکہ فرسٹ پوزیشن پرائیویٹ کا ادارہ ہے کوٹلی کی ہے، 2nd پوزیشن ہمارے باغ کے ایک اسکول کی ہے، 3rd پوزیشن میرے ڈسٹرکٹ کی ہے. صحیح. اور دوسرا پرسنٹیج کے لحاظ سے اوورآل اسکولز کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم دوسرے نمبر میں، پہلے نمبر پہ بمبر ہے ہمارا، اس کا 88% ہے اوورآل رزلٹ، اور ہمارا 86.6 ہے، جو ہمارا پچھلے سال بھی تقریباً 86% تھا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم 2nd اور 1st پوزیشن کو بھی انشاءاللہ اچیو کریں گے. چونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ میدان کی ریس شروع ہوئی ہے،
اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے سامعین کرام کہ ایک آپس میں کمپٹیشن ہو کہ بھئی ہم نے ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے. بہت شکریہ نثار صاحب, آپ کی طرف بھی ہم دوبارہ بھی لوٹ کرائیں گے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں فریدہ اکبر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میم وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کو بھی بہت مبارک ہو کہ بوا اسکول کے اندر آپ کی ٹیچرز اور آپ کی اسٹوڈنٹس کی بدولت آپ کا بھی نام روشن ہوا, آپ کے ادارے کا نام روشن ہوا, اور پورے ضلع کے اندر آپ کے بچوں نے آپ کا سرف اور جو سر ہے وہ فخر سے بلند کیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے ان کے لیے ہم سوچنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. الحمدللہ, سب سے پہلے میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں, اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں ہمارا یہ تیسرا سال ہے, مسلسل پوزیشن آ رہی ہے. ہمارے پہلے بن خرما اسکول میں آئی, پچھلے سال ہماری گاز ہائی اسکول چیچیاں کی پوزیشن تھی. اس سال گاز ہائی اسکول بوا سے بچی نے سیکنڈ پوزیشن پورے اے جے کے میں علم و ادب گروپ میں حاصل کی ہے. میں تمام ان بچوں نے اس وقت ہمارے جو رزلٹس ہیں وہ 90 کراس کر گئے ماشاءاللہ. 92 اوور آل ہمارے رزلٹ 92% ہیں, اور سائنس کے رزلٹ 96 ہیں. اور ہمارے بچوں نے الحمدللہ, یہ بچی, اس کے والدین کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں, اس کے ٹیچرز کو, ہیڈ کو. اس وقت کمٹمنٹ ہے ایک, جب تک کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کام نہیں کریں گے آپ کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے. بائیو میٹرک پالیسی سیکٹری ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ویژن, اس کے بعد سیکٹری ایجوکیشن میں نثار صاحب کے جتنے بھی انہوں نے یہاں پہ اظہار خیال کیا ہے اس کو انڈورس کرتی ہوں کہ سیکٹری صاحب کے جو پالیسی تھی اس کے مطابق اداروں کے اندر پھر چیک اینڈ بیلنس, جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا آپ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہے, اور وزٹ ہم کرتے ہیں اداروں کے اندر, اور پھر گائیڈ لائن ہے. آپ ٹیچرز کے ساتھ اس کے ایک تو رسپیکٹ, ٹیچرز کو رسپیکٹ پہلی چیز ہے ملنی چاہیے. ہمارے جو افیسران ہیں اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ان کی رسپیکٹ, سیلف رسپیکٹ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد ان کو گائیڈ لائن, جب آپ ایک پراپر چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, پراپر گائیڈ لائن کے ساتھ اپنے تمام اساتذہ کو ایک ٹیم ورک کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ایسے ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس وقت جو رزلٹ ہے, میرے پاس 54 ادارے ہیں. 54 اداروں میں سے 5 ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول ہیں اور 49 ہائی اسکولس ہیں. اور اس میں 54 میں سے کوئی ادارہ میرا ایسا نہیں ہے جو 70% سے لو. ماشاءاللہ, یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. اور اچھا میم ایک چیز میں مزید بھی اس میں ایڈ کروں گا, چونکہ ہم نے بہت ساری چیزوں اوروں کو بھی ڈسکس کرنا ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ 70% بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کے گورنمنٹ سیکٹرز کے ادارے ہیں. کچھ ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹل کریم اٹھاتے ہیں, کہ جو بچے ٹاپر ہوتے ہیں وہ اٹھا کے اپنے ادارے کا نام روشن کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو جو مجبور ہوتے ہیں, مطلب جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو وہ لوگ زیادہ آتے ہیں. اس کے باوجود آپ کا اتنا اچھا رزلٹ, آپ اس چیز کو مطلب کس کی محنت کہتے ہیں؟ کہ اداروں کی محنت ہے, بچوں کی اپنی محنت ہے, ٹیچرز کی محنت ہے, یا کیا ماحول؟ ہمارے پاس بچہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ادارے کے اوپر, پورے کا پورا ٹیچر اور ادارے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے گھر کا ماحول بھی وہ ایجوکیشن والا نہیں ہوتا, والدین اس طرح سے اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے. ہم بلکہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ اس طرح سے پیرنٹس انوالو نہیں ہوتے. اور ہاں, یہ ایک ہمارا بچہ جو ہے نا ٹوٹلی اس کا جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ادارے کے اندر اور ٹیچر کی محنت کے اوپر کر رہا ہوتا ہے. جبکہ ہمارے ہی بچے جو ٹاپ یہ 20 میں آتے ہیں ایلیمنٹری بورڈ میں, ہمارا ایلیمنٹری بورڈ کا رزلٹ بہترین اس وقت میرے پچھلے سال میرے اداروں کی 23 پوزیشن ٹاپ 20 میں تھی, یہ 5 اور 8 میں. اور اسی طرح اس سال بھی ہماری پوزیشن ٹاپ 20 میں ایلیمنٹری بورڈ میں ہے. پرائیویٹ ادارے ہیں نہ تو یہ ایلیمنٹری بورڈ کے ایگزام میں شامل ہوتے ہیں, ایلیمنٹری بورڈ میں شامل ہوتے ہیں, اور یہ جب ایلیمنٹری بورڈ میں شامل نہیں ہوتے تو اکثر ہمارے ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو 8th کلاس میں 9th کا کورس کور کروا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, اس طرح کی بھی سچویشن سامنے آتی ہے. لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ بورڈ ٹاپ کرتے ہیں, اور وہ ٹاپ جو ہماری پاس ٹاپ ہوتی ہے وہ بھی اکثر ہمارے وہ پرائیویٹ اداروں کی طرف ان کا رجحان بھی ہوتا ہے, اور ان کو وہ مختلف آفرز دے کے ان بچوں کو لے بھی لیا جاتا ہے.
تو ہمارے یہ بچے ٹوٹلی اسکول پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ان ٹیچرز پہ کرتے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اس ادارے کی پرنسپل صاحبہ کو خاص طور پر, اور تمام اداروں کی سربراہان ادارہ جات کو اور تمام اساتذہ کرام کو, کہ انہوں نے اپنی محنت سے, لگن سے یہ چیز ظاہر کر دی کہ سرکاری ادارے کہیں پہ بھی کسی بھی پرائیویٹ ادارے سے کم نہیں ہیں, اور وہ جو ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر کمٹمنٹ ہو, جذبے ہوں, اور آپ گائیڈ لائن کے ساتھ چلیں گے, اس کے اوپر عمل درآمد کر کے, تو آپ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ٹارگٹ اچیو نہ کر سکیں اور یہ رزلٹ نہ حاصل کر سکیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دور میں یا آنے والے سال کے اندر مزید اس میں کچھ بہتری بھی آئے گی, پوزیشنز کے نمبر بھی بڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہم انشاءاللہ ٹاپ 20 جو سائنس کا ہے ہمارے پاس, تھوڑا سا اس میں کمی اس وجہ سے بھی آئی ہے کہ ہمارے کچھ اداروں میں اسامیاں میں پوسٹیں خالی بھی ہیں, اور جو ٹاپ 20 پوزیشن جو ہوتی ہیں اس میں چند نمبروں سے ہماری بچے جو ہیں نا وہ تھوڑے پیچھے ہیں. انشاءاللہ ہم وہ ٹارگٹ بھی حاصل کریں گے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ اسی طرح کرے کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ مزید آگے بھی نکلیں. نثار صاحب, جو چیزیں ہم ڈسکس ساتھ ساتھ بھی کر رہے ہیں, ان چیزوں کے اوپر بھی ہم بات کرنے والے ہیں کہ جس طرح بھی آپ دیکھتے بھی ہیں کہ معاشرے کے اندر گورنمنٹ سیکٹرز کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے, تنقید کی جاتی ہے کہ بھئی ادارے میں ٹیچر پڑھاتے نہیں ہیں, ادارے میں یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, فلاں اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. اس کے باوجود پوزیشن پھر کیسے آ رہی ہے؟ اگر ٹیچر پڑھاتے نہیں ہیں تو پوزیشنز کیسے آ رہی ہیں؟ سوال یہ ہے. آپ کے اسٹوڈیو کی وسعت سے, ایک تو میں اپنے تمام گورنمنٹس جو سیکٹر ہے ان کے جو ہمارے انتظامی جو سربراہان ہیں ان کو, تمام ڈی ڈی ایس صاحبان کو, تمام ڈی او صاحبان کو, تمام پرنسپلس کو, سینئر صدر مولبین کو, صدر مولبین کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اس بار فرسٹ ٹائم جب سے یہ ایجوکیشن بورڈ ہمارا قائم ہے تو گورنمنٹ کا سائڈ کا رزلٹ پرائیویٹ سیکٹر سے بہت اچھا ہے پرسنٹیج کے لحاظ سے. تو یہ سب ہماری انتظامیہ کو اور ہمارے انسٹیٹیوشن کے جو ہیڈ ہیں ان کو ریگارڈ جاتا ہے. دوسرا سر, گورنمنٹ سائڈ پہ ہم خود مثلا میں پرائیویٹ سیکٹر کو واچ کرتا ہوں, وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی میرا ہے. ایسا ہی ہے, میں نے اس کلیج کو ختم کیا ہے, چونکہ گورنمنٹ سائڈ پہ بھی میرے بچے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی میرے بچے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے جی. تو ہم تو ان کو ایسے ہی ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح ہم گورنمنٹ سائڈ پہ اپنے بچوں کو یا ٹیچرز کو ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس انفراسٹرکچر ان سے بہت اچھا ہے. ہمارے سکولز کا جتنا بھی مثلاً آپ دیکھیں انفراسٹرکچر, بلڈنگز, وہ نفسیاتی طور پر بچوں کی سائیکی کے مطابق ہے. وہاں پہ ہمارے کوئی وینٹیلیشن کی پرابلم نہیں ہے. جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں آپ تو وہاں پہ بہت سے ایشوز ہیں, بہت سی پرابلمز ہیں. ہمارے پاس کوالیفائڈ ٹیچر ہیں صحیح, تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پھر یہ ہمارے گورنمنٹ سائڈ کے ادارے یہ شاد و باد نظر آئیں گے, اور ان میں سٹرینتھ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بہت مثلا آپ کو میں زیادہ نہیں کہتا لیکن ڈبل نظر آئے گی. اور جب وہ مثلا ملٹیپل اسٹوڈنٹس آئیں گے, ایک ڈفرینس آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کا, ہمارے پاس سلیکشن, ان کے پاس سلیکشن آف ٹیچر بھی ہے. آج ٹیچر آف ہوا تو ود ان 2 days ان کے پاس نیا ٹیچر آ جائے گا. ایسے ہی ہے, ان کے پاس سلیکشن آف اسٹوڈنٹس ہے, آئے گا تو پھر سالوں لگ جاتے ہیں ٹیچر. ان کے پاس سلیکشن آف اسٹوڈنٹس ہے, پھر ان کے پاس بیک گراؤنڈ آف اسٹوڈنٹس ہے. جبکہ ہمارے پاس یہ لیک آف 3 things ہے. ایسے ہی کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو بھی آئے گا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اس کی جو بھی کنڈیشن ہے ہم نے اس کو آگے ضرور لے کر جانا ہے. تو یہ فرق تو ہے. لیکن اس وقت بے شک ہماری پوسٹیں خالی ہیں. NTS انشاءاللہ یہ عنقریب ہونے جا رہا ہے, تو ابھی یہ بھی شنید ہے کہ ہمارے PSC کے جتنے بھی کوالیفائی لوگ ہیں وہ آ جائیں گے. تو آپ اگر آپ یہ تصور کریں کہ ہم میرے 50 سینئر ٹیچر میرے اداروں میں آ جاتے ہیں, تو اگر ٹیچر کی کمی کے بغیر ہم یہ رزلٹ شو کر رہے ہیں تو میرے پاس اگر 135 ایلیمنٹری ٹیچرز کی کمی بھی پوری ہو جائے, میرے پاس 103 سینئر ٹیچرز کی بھی کمی پوری ہو جائے, تو میرے جن اداروں میں وہ پرنسپلز صدر مولمین نہیں ہے وہ بھی کمی پوری ہو جائے, تو جو کمیاں تھیں وہ ہم نے پوری کر دی ہے. فرسٹ ٹائم ہے. تو ایک یہ تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم ٹیچرز کے مسائل کو حل کریں, ان کی کوئی پرابلم نہ رہے. تو الحمدللہ میں نے اپنا جو گول تھا وہ اچیو کیا ہے. فرسٹ ٹائم ہے کہ 22 کی میرے کسی بھی ٹیچر کی ACR نامکمل نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ فروری میں ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا
जबकि आप देख लें कि जब टीचर्स की कोई प्रमोशन का मसला आता है तो उस वक्त तो वो फिर ऐड के पीछे भागते रहते हैं कि हमारी ACR कंप्लीट हूँ, लेकिन जब से मैं हूँ तो 22 की किसी भी मेरे टीचर की कोई मसला ACR जो है अनकम्प्लीट नहीं है, पेंडिंग नहीं है। तो मैं स्टेज की वसातत से ये भी आपने टीचरों के मेरे अगर किसी का टीचर का वो मसला हो सही तो मुझे कहे कि मेरा ये मसला है, मेरी सर्विस शुमारगी का मसला है, मेरे टाइम स्केल का मसला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, वो टीचर्स के लिए कर रहे हैं और बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमारा टारगेट जो है मेरा बच्चा है। सामने कराम, अब चूंकि ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सामने आ गए तो ये खुशामद होगी। इनसे मेरी बात अभी हो रही थी फ़ोन पे, ऐसी है सर, आप इस बात को ज़रूर बताइएगा भी। जब इनसे मैंने कहा कि सर आपने 3:30 आना है, तो इन्होंने कहा नहीं मेरी 3:30 ऑफ होती है तो मैं 3:45 तक पहुंचूंगा। तो ये होती है ड्यूटी कि भाई जो आपका टाइम है, जो आपकी ड्यूटी ऑफ का टाइम होता है, अगर एक अदारे का हेड या सरबरा या एक मुंतज़म जो बंदा है वो कर रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो उनको फॉलो करते हैं। उसमें एक और फ़र्क बड़ा पड़ा है कि जब से मसलन हमारे नए प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने जो अटेंडेंस का एक जो वो स्टैंडर्ड बनाया है, सही कि मैं एज ए DO मैं बायोमेट्रिक पे अपनी अटेंडेंस 8:30 बजे लगा रहा था, मैं हार्ड कॉपी पे अपने क्लरिकल स्टाफ के साथ अटेंडेंस लगा रहा हूँ, और मेरे ऑफिस में मसलन एक टाइम की हाज़री है, 2 टाइम की, जिस तरह मेरे पहले मैं खुद करूँगा फिर टीचर्स को अपने हेड को कहूँगा। अगर मैं 2 टाइम लगाऊंगा तो मेरे टीचर लगाएंगे, मैं बायोमेट्रिक लगाऊंगा मेरे टीचर लगाएंगे। और मैं खराज तहसीन पर पेश करता हूँ सेक्रेटरी साहब को और नाज़िम आला तालीमात को और जो खुसूसी तौर पर जनाब प्राइम मिनिस्टर को कि हम एक फॉर्मेट के तहत डेली जो हमारा टाइम बायोमेट्रिक पे है वो मेरे DPI ऑफिस में जा रहा है और वहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कंबाइंड हमारी अटेंडेंस जा रही है। हम इसी तरह अपने जितने भी हेड हैं उनके अपने ऑफिस में अटेंडेंस जो है वो मेंटेन कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे, और उससे हमारे अदारों में वो जो डिसिप्लिन है, वक्त की पाबंदी है, जब तक हम एज ए सरबरा अदारा एज ए इंतज़ामी ऑफिसर खुद पाबंदी नहीं करेंगे तो हमें ये कोई फिर इख्तियार नहीं होता कि अपने जो लोग हमारे बिहाफ काम हम दूर कर, पहले खुद हम एग्जाम्पल बने तो फिर कोई मसला नहीं होता कि हमें उनको कहना पड़े। तो हम ये बेशुमार ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से हम अपना गोल अचीव करने में अच्छी तरह कामयाब हुए। चले मज़ीद भी हम बात करेंगे। सामीन इकराम, चूँकि यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम है और ब्रेक से जाने की तरफ उससे पहले कुछ चीज़ें जो आपके साथ मज़ीद भी हम शेयर करने वाले हैं। इस वक्त हमारे अगर बात की जाए मुल्क की सूरत हाल या कश्मीर की सूरत हाल तो हर तरफ महंगाई का रोना है। बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए वालिदैन के पास पैसे नहीं होते और उसकी बुनियाद पर क्या होता है कि बेशुमार बच्चे जो है ना वो फिर स्कूल की तालीम से या कॉलेजेस की तालीम से वो महरूम रह जाते हैं। तो आज के इस दौर में भी हालात इतने मुश्किल हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर बच्चों का एक पोजीशन लेना ये बहुत बड़ा इक़दाम है। और यकीनन जितने भी सुनने वाले हैं, शायद कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में भी अभी इस वक्त सुना जा रहा हो कि उनकी फीसिस देख लें, उनकी वो कहते हैं कि फ़ंड्स देख लें, उनकी एकेडमीज़ देख लें, हर चीज़ देख लें। और जिस तरह सर ने बात की कि उनके बाकायदा ट्रेनिंग के लिए कितने पैसे जो फ़ंड्स वगैरह या टीचर्स ऑलरेडी उनके वो बैकअप पे मौजूद होते हैं, उसके बावजूद जो है ना उनका रिज़ल्ट वो एक गवर्नमेंट सेक्टर के लेवल या उससे थोड़ा सा इस बार कम आया है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अल्लाह करे कि इसमें मज़ीद बेहतरी भी हो। अभी ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे जो हमारे इदारे के जो बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के बच्चे हैं जिन्होंने अपने स्कूल्स का, अपने टीचर्स का, अपने इदारों का और स्पेशली अगर हम बात करें ज़िला मीरपुर में अपना नाम रोशन किया है तो उनकी तरफ भी हम चलेंगे, उनके टीचर से भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मूव करेंगे कमर्शियल ब्रेक की तरफ, उसके बाद लौट कर आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ सामीन इकराम, खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर से स्पाइस लाइव टॉक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सद्दीक। और सामीन इकराम, जिस तरह की मैं बात कर रहा था, अभी हमारे साथ जो ऑफिसर्स मौजूद हैं उनके साथ जिन बच्चों ने बोर्ड्स के अंदर, आज़ाद कश्मीर बोर्ड्स के अंदर मैट्रिक में पोजीशन ली, उस वाले से भी उनसे भी हम बात करने वाले हैं। सिदरा हालद हमारे साथ मौजूद हैं बोवा स्कूल से। बेटा कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। कैसी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिदरा हालद। अच्छा, आपके बारे में आपके टीचर्स ने ये कहा बड़ा हमारा जो बच्चा है वो बड़ा शाय सा बच्चा है, तो सबसे पहले तो अपना तारफ़ करवाएं और आप कौन से स्कूल से हैं, आपके नंबर्स कितने हैं और अपने वालिदैन का नाम वगैरह भी बता दें ताकि उनका भी नाम रोशन हो सके। मेरे वालिद का नाम हालद महमूद है और मेरी वालदा का नाम नसरीन है। मेरे 994 नंबर हैं। कितने में से? 1100 में से। ठीक है। और बेटे की जो पोजीशन है वो कौन सी है?
आल आज़ाद कश्मीर में। जी। ठीक है, और स्कूल के बारे में बताएं कि स्कूल में आपके जो टीचर्स हैं, आखिर ऐसा आपने क्या कर दिया कि आपने इतने नंबर ले लिए? मेरे टीचर्स ने इसमें मेरी बहुत मदद की है। और ये टीचर्स ने बताया आपको? ठीक है, शाबाश, कंटिन्यू करें। मेरे वालिदैन ने भी इसमें मेरी सपोर्ट की है। ठीक है। मेरे टीचर ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया इसी वजह से, और मैंने खुद भी बहुत मेहनत की इसलिए। अच्छा बेटा, कितनी टाइमिंग आप पढ़ती रही हैं डेली बेसिस पे? 5 घंटे। 5 घंटे डेली का आप पढ़ती रही स्कूल के अलावा? जी। ठीक है, तो स्कूल्स के अंदर ऐसा आप लोगों को क्या माहौल मतलब अच्छा लगता था कि आपने एक तो तालीम भी हासिल की, क्या आपने कोई अकेडमीज वगैरह भी ज्वाइन की हुई थी? जी। की हुई थी? नहीं। ठीक है, नहीं की हुई थी। आपकी जो टीचर्स हैं उनके नाम भी चले आप शॉर्ट से मेंशन कर लें। मिस नरगस, मिस साइमा, मिस मैमूना मैम। सबसे जो अच्छी टीचर हैं वो कौन थी जो आपको अच्छा पढ़ाती थी? सब बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ठीक है, तो घर में भी ऐसी खामोश खामोश रहती हैं? चले जी, ये बाज़ दफ़ा होता है माइक के ऊपर कुछ बच्चे जो है वो शाय हो सकते हैं। बेटा आपको बहुत मुबारक हो, आपकी वालदा बाहर बैठी है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? कि मैं जिस तरह मेरी वालदा ने मेरी सपोर्ट की, उसी तरह तमाम वालिदैन भी अपने बच्चों की सपोर्ट करें। आगे क्या करने का प्लान है और क्या बनने का प्लान है? आगे टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपकी टीचर मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। मिस नरगस साहिबा मौजूद हैं बवा स्कूल से, और उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, ऐसा क्या किया आप लोगों ने कि आपके बच्चों की एक तो नंबर्स भी अच्छे आए और 7 पोजीशन भी आ गई? ऐसी क्या हिकमत अमली आपने अपनाई हुई थी कि आपके बच्चों के जो नंबर्स हैं वो ठीक आए, ज़बरदस्त आए? ऐसी कोई ख़ास पॉलिसी नहीं थी। जैसे नॉर्मली हम लोग क्लासेस लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, यही था, बस ये था कि उस्ताद होने के नाते जांच लिया था कि ये बच्चा हमारा जो है ना आगे जा सकता है। और क्लास में ये भी नहीं होता हमारे अदारे में, मैं सबसे पहले ये आपको बताऊंगी, हमारे अदारे में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि मैम कहें टीचर क्लास में जाएगा, या आप कहें कि मतलब सारे बैठ के गपशप लगाते रहते हैं, या नहीं। बिल्कुल हर बंदे को अपने फ़र्ज़ का पता है, हर टीचर को पता है कि उसने क्या करना है। उनकी क्लास मतलब क्लास का टाइम है, फ़ौरन क्लास में जाना, ओवर हुआ टाइम तो वापस आना, और क्लास से वापस भी उस वक्त तक नहीं आते जब तक नेक्स्ट टीचर नहीं आ जाता, कि क्लास हमने फ़ारिग छोड़नी नहीं है। ठीक है। और अगर कोई टीचर छुट्टी पे होता है तो वो भी एक्स्ट्रा पीरियड लगे हुए होते हैं हमारे, कि हम लोग उसमें भी क्लास को फ्री नहीं छोड़ते। अच्छा, अभी आपके जो अदारे की जो हेड है उनका नाम भी मेंशन कर दें। वो मैडम रिफत शाइन साहिबा हैं। ठीक है। ये आपका जो बवा स्कूल है ये किस एरिया में है? ये चकसवारी में है। ठीक है। और मेन फैजपुर शरीफ जो ज़्यादा मशहूर है दरबार के हवाले से भी, ठीक है, तो लोग ज़्यादा जानते हैं लोग ज़्यादा जानते हैं उनको। फैजपुर शरीफ पुराना नाम ढांगरी बाला है। ठीक तो है। ओवरऑल आपके जो बच्चे हैं जो इस बार मैट्रिक में गए, उनमें से कितने बच्चों के जो नंबर्स हैं वो 900 प्लस या A+ ग्रेड आया उनका? हमारे तकरीबन 5 बच्चे हैं जो A+ में हैं, और उससे कम जो है ना वो 3-4 बच्चे हैं जिनके A है, लेकिन B से पीछे कोई नहीं गया। ठीक है। ओवरऑल आपके हमारा 100% रिजल्ट है, माशाल्लाह से 100% रिजल्ट है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मेहनत के साथ साथ बच्चों की मेहनत शामिल है इसमें। क्योंकि आप इस वक्त अपने अदारे को सपोर्ट कर रही हैं, इनके अपने अदारे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इदारे के लिए, टीचर्स के लिए, अपने हेड के लिए और बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? बच्चों के लिए ख़ास तौर पे पैगाम है, टीचर्स और हेड के लिए क्या पैगाम देना है वो तो हम लोग साथ ही होते हैं, डिस्कस कर ही लेते हैं सारे मसाइल। बच्चों के लिए है कि हम अक्सर उनको ये भी कहते रहते हैं कि आप ना अगर अदारे के अंदर आए हैं किस मकसद के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, और जिस मकसद के लिए आए हैं वो आपने हासिल करना है। और वो हम जहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर कोई मसला है समझ नहीं आती, या कोई अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लास ले रही हूँ, मैं कहती हूँ अगर जो चीज़ मुझे नहीं आ रही ना, मैं किसी और टीचर से पूछ के आपको बता देती हूँ। अगर आप समझते हैं कि मुझसे आपको समझ नहीं आ रही, कोई और टीचर बेहतर समझा सकता है, हम वो भी कर लेते हैं। कि हम लोगों ने बच्चों को ज़रा, हमारा जो फोकस है वो बच्चा है, हमने उन्हें आगे बढ़ाना है। ऐसे ही है। और हमारे जो सरकारी अदारे हैं इनमें जो बच्चे आते हैं, आप जानते हैं कि हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि जिनको ना घर से पढ़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं, और ना इनकी कोई ट्यूशन होती है, जो भी इन्होंने पढ़ना होता है वो स्कूल के। और कई बच्चों की हालत ऐसी भी होती है कि उनको कोई सपोर्ट कर रहा होता है,
कोई सपोर्ट कर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदारा ऐसा है कि हम खुद अपने अदारे में 20 स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं माली लिहाज से, उनके जैसे आप कह सकते हैं उनके यूनिफॉर्म्स हैं, बैग्स, बुक्स, शूज, हर चीज, यानी कि हम टीचर्स अपनी जाती पे से उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, टीचर्स जाती पे से भी कर रहे हैं और फिर फैमिली वाइज भी, ज़रा जो टीचर की फैमिली है वहाँ से भी, जिनके जाती फैमिली नहीं कह सकते हैं, कजन्स वगैरह, चाचू मामू वगैरह, बस इनसे भी सपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, और ज्यादा कोशिश करते हैं कि अपनी अच्छा आखिरी सवाल आपसे ये मैं करना चाहूंगा, बच्चों के वालिदैन से क्या शिकवा है आपको? बहुत शिकवा है, कोई शिकवा जरूर करें क्योंकि आपके वालिदैन से बहुत शिकवा है, वालिदैन से बहुत शिकवा है। वो उन्हें स्कूल बुलाते हैं कि आए अपने बच्चे की रिपोर्ट लें, अच्छा नहीं आ रहे, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, हम जब भी बुलाते हैं नहीं आते। बहुत कम वालिदैन ऐसे हैं जो आते हैं और वो रिपोर्ट लेते हैं कि हमारे बच्चे की क्या रिपोर्ट है। जब एनुअल रिजल्ट आता है उसमें अगर कोई बच्चा रह जाता है फिर तो पेरेंट्स भागे भागे आते हैं, उस वक्त भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है अपने गुस्से को भी और सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बावजूद हम उनसे अच्छे से मिल लेते हैं, लेकिन ये कि मैं ये चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि डेफिनेटली अगर आप 1 हफ्ते में नहीं, 1 माह में नहीं, कम से कम 2 माह 3 माह बाद आप चक्कर ज़रूर लगाएं स्कूल, अपने बच्चे की रिपोर्ट लें, टीचर्स के हवाले से पूछ लें क्या करते हैं, मैं अदारा मतलब क्या कर रहा है आप बच्चों के लिए वहाँ पे। असल कसूर ये है कि आप लोगों की फीसेस ना होने के बराबर है, इसलिए वैल्यू नहीं होती ना। लेकिन यही चीज आप अगर आप देखें कुछ इस्लामाबाद सेक्टर्स में या कराची में जो इदारे हैं उनकी फीसेस डबल होती हैं तो वालिदैन जाते हैं। मैं ये चीज मैं ऐड करना चाह रही थी इसमें साथ, हमारे यहाँ पर जो ज़्यादा ये प्रमोट किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल्स को, अब जो करीम बच्चे ले लेते हैं, जो नहीं भी होते वो भी चले जाए। अब प्राइवेट इतना वो कुछ इशू बना हुआ है, जैसे वो कहते हैं ना कि हावी है लोगों के जहनों पर कि बच्चे ले जाते हैं, अच्छा ले जाते हैं, फीस देते हैं, हर माह फीस देने के बाद 2 बार चक्कर लगाएंगे जी क्या कंडीशन है बच्चे की, पढ़ाई कैसे जा रही है, क्या कर रहा है। हम लोग की फ़ी कम है और ना होने के बराबर, आप जैसे आपने कहा ना होने के बराबर फ़ी है हमारी, और पेरेंट्स को कोई तवज्जो नहीं है। जहाँ पैसे ज्यादा दिए होते हैं ना वहाँ पेरेंट्स पहुँच जाते हैं कि वहाँ से उन्हें रिपोर्ट नहीं है। आपका ये गिला शिकवा ये बनता है। यकीनन सामीन किराम जितने भी वालिदैन हैं, ये स्कूल्स हैं, इनके साथ वो मदरसों वाला सलूक ना करें। अपने बच्चों को जब आप भेजते हैं तो आपकी असल इन्वेस्टमेंट यही है कि आप अपने बच्चों के लिए ही सारा कुछ कर रहे हैं, तो उनको अगर आप टाइम नहीं देंगे तो कल आप ये चीज़ें भुगतेंगे। बहुत शुक्रिया मैम आपका, थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस सिलसिले में एक बात मैं करूँगी इस इदारे के हवाले से कि जिस दिन हमने इस बच्ची का प्रोग्राम रखा हौसला अफजाई के हवाले से, तो अवाम भी उसमें थे, काउंसलर साहिबान जो थे वो भी शामिल हुए उसमें। तो उसमें एक चीज़ ये लाजमी उसमें हुई कि इस इदारे की ये प्रिंसिपल के साथ टीचर्स जो क्लास ले रही थी, प्रिंसिपल भी अगर कोई आ जाते हैं बाहर से काउंसलर वाला किसी काम के सिलसिले में, तो कभी भी क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। टीचर को कभी भी जो लोग आते हैं किसी काम के सिलसिले में उनको वेट करें, क्लास ख़त्म होगी तो फिर आप आके आपसे बात होगी। तो आवाम तो यही चाहती हैं कि जी 2 मिनट की बात है टीचर को, लेकिन क्लास पूरी डिस्टर्ब हो गई। ऐसे ही है। इसी तरह प्रिंसिपल भी खुद जो हेड मिस्ट्रेस हैं वो क्लासेस लेती हैं, ज़रा टाइम स्टाफ की कमी भी होती है, तो उनके लिए भी अगर कोई बाहर से कोई मुलाकात के लिए आते हैं तो टीचर वहाँ पे जो बाहर निज़ाम उसने संभाला होता है वो ये कहती है कि प्रिंसिपल क्लास ले रही हैं, वो क्लास ले के फारग होंगे तो फिर बात होगी। इसे कहते हैं जिम्मेदारी। तो इतनी रिस्पॉन्सिबल, और इस चीज़ को जो दौरान सेशन आवाम जो नेगेटिव ले रही थी, इस पोजीशन के बाद स्टेज के ऊपर उन्होंने इस चीज़ को ऑन किया और इसको अप्रिशिएट किया कि आज हमें पता चला कि वो जो हम इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे थे असल में ये पॉजिटिव चीज़ थी, और ये बच्ची आज पोजीशन इस इदारे की आज यही चीज़ें आपके सामने वो रिजल्ट नजर आ रहे हैं। चलें, इस मलिक अब्दुल्ला जफर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी हम मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो आप? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हो आप? मैं ब्लो से हूँ, डडियाल। पूरे स्कूल का नाम बताएं और अपने हेड का भी नाम बताएं। जी मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ब्लो। और बेटा आपकी जो मतलब एजुकेशन सिस्टम में आपके नंबर्स कितने हैं, पोजीशंस कितनी आपकी आई है? मेरे 944 नंबर है पूरे आज़ाद कश्मीर से, 3री पोजीशन है जनरल ग्रुप में।
ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو جی آپ کو بھی اور آپ کے والدین بھی یقیناً آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں معذرت چاہوں گا چونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم ان کو اونر ساتھ نہیں لے کے جا سکیں گے لیکن آپ کے ٹیچرز کہتے ہیں نا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے تو چلیں ان کی طرف بھی ہم موو کریں گے. اس سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کتنے گھنٹے آپ نے تیاری کی اور کیا ایسی حکمت عملی اپنائی تھی کہ آپ کے نمبر اتنے اچھے آئے؟ میں روز 3-4 گھنٹے پکا پڑھتا تھا اور میں نے یہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا تھا کہ پوزیشن لینی ہے. پھر خود پہ بھروسہ اور اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا اور بس کامیاب ہو گئے. ادارے میں سب سے بیسٹ ٹیچر آپ کے کون سے ہیں؟ تمام اساتذہ کوئی ایک ٹیچر کا نام بتائیں. تمام اساتذہ کوئی ایک ٹیچر بتائیں کہ یہ ٹیچر ہمارے بیسٹ تھے. نہیں سارے بہتر تھے, سارے بہت بیسٹ. مفاہمت کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو کچھ پیغام دینا چاہیں اپنے والدین کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو جو آپ کے کولیگ سن رہے ہیں اس وقت یا اپنے ٹیچرز جو سن رہے ہیں؟ میں اپنے ٹیچرز کو سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور والدین کی دعائیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو باقی طلباء ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی تعلیم کو ضائع نہ کریں, تعلیم پر توجہ دیں. فیل پاس ہونا وہ علیحدہ بات ہے, اگر فیل ہو گئے تو پھر محنت کریں, اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے. ٹھیک ہے, اور والد صاحب کا نام بھی بتا دیں اور باقاعدہ ان کے لیے بھی کچھ کہہ دیں نا, والد اور والدہ دونوں کے لیے. میرے والد کا نام ملک ظفر اقبال ہے. انہوں نے بہت محنت کی میرے اوپر, میری بڑی مدد کی. انہوں نے کہا کہ آپ محنت کریں اور جو وسائل ہوئے میں. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کے والد کرتے کیا ہیں؟ میرے والد جو ہے نا وہ گھر کے کام کرتے ہیں, کسان ہیں. کسان ہیں جی, مطلب اپنی فصلیں اور سارا کچھ سسٹم. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کرنا چاہ رہے بڑے ہو کے؟ میں بڑے ہو کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کیوں آپ کھیتی باڑی نہیں کرو گے؟ نہیں, کیوں نہیں کرو گے؟ تو ہمارا ملک کا تو سب سے بڑا انحصار کھیتی باڑی پہ ہے. وہ بھی کروں گا پر تعلیم پر فوکس کرنا ہے نا, اسسٹنٹ کمشنر بننا ہے. چلے جی ماشاءاللہ, ایک وین ہونا چاہیے. بہت شکریہ بیٹا آپ کا. سامعین کرام میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ جتنے بھی سننے والے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا سر, یہاں پہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک شخصیت موجود تھی, میں نام نہیں لینا چاہتا, تو انہوں نے کہا جی میں اگر میں وزیر یہاں کا وزیر بن گیا یا ایم ایل اے بن گیا تو میں اپنے علاقے کے اندر یونیورسٹیاں بناؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. تو میں نے پوچھا سر آپ کی اپنی تعلیم ہے کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا میٹرک میں میری سپلی آ گئی تھی, دوبارہ میں نے کلیئر کر لی تھی. تو میں نے کہا واقعی آپ یونیورسٹی بنا سکتے ہیں, لیکن آپ کا وین ہے کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر بننا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. حسیب صاحب موجود ہیں. حسیب صاحب کا سننے والے صرف آواز سن سکتے ہیں, ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. جس طرح نثار صاحب نے ان کا تعارف کروایا کہ ہیڈ نہ ہونے کے باوجود ایک ایلیمنٹری ٹیچر نے پورے اسکول کو سنبھالا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. حسیب صاحب کیا جادو کر دیا آپ نے؟ سر کچھ بھی نہیں, بس اللہ پاک کا کرم ہے, ہمارے والدین کی دعائیں, ان کے والدین کی دعائیں, بس اللہ پاک کی کرم نوازی کی وجہ سے. بچے نے بہت محنت کی ہے بلا شبہ. جہاں پہ ایک ادارے کا ماحول تھا, اساتذہ کی محنت تھی, اس کے ساتھ یعنی ڈبل کیا لیں بچے کی محنت تھی. اور یہ بچہ جس طرح اگر بچے کو پورا سال پڑھایا جائے, وہ پیپرز کے دوران اگر کوئی مستی یا کوئی تھوڑا بہت کر دینا ہلکا پھلکا چھوڑ دے پڑھنا, وہ پوزیشن نہیں لے سکتا یا پاس نہیں ہو سکتا. اس بچے کی اپنی بڑی کاوشیں, بڑی محنت کی ہے اس نے, اور یہ بچہ رات بھر نہیں سوتا تھا. یہ پیپرز کے بعد 2.5 گھنٹے سوتا رہا, اور اس نے اس کی محنت سے جو اس کی کنٹینیوٹی تھی وہ اس نے پوزیشن لے لی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے نے رٹا لگا کے پاس کیا ہے یا بچے نے سمجھ کے پیپر حل کیا؟ نہیں, بچہ بہت سمجھدار ہے. یہ بچے کی 2019 میں آل آزاد کشمیر میں نعت کمپٹیشن کا یہ وینر ہے. اس کے بعد یہ تقریر کا میرپور کا وینر ہے پچھلے سال میں 2021 میں 22 میں, اور پھر عرفانہ کلام میں, نعت میں, اور ویسے بھی کو کریکولم ایکٹیویٹیز میں بھی یہ بچہ بہت ایکٹیو ہے. یہ صرف رٹایا نہیں ہے ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ بچے کی وہ لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ بچہ رٹے والا نہیں ہے, لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کو اساتذہ کرام کی تربیت کے ساتھ. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ادارے کے اور اپنے شہر کے لوگوں کو؟ سر تمام احباب کا شکریہ جو اس کسی قسم میں بھی ہمارے ادارے کے ساتھ اور ملک کے ساتھ یا کوآپریٹ کرتے رہے. ہمارے ساتھ ہمارے ڈی او صاحب کی بڑی رہنمائی ہے, اور یعنی سمجھ لیں کہ ہمارے ڈی او صاحب ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں ہمارے لیے. ہم جب ان کی گفتگو سنتے ہیں, یقین کریں کہ بعض اوقات ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اتنی پرمغز, اتنی ان کی اچھی گفتگو ہوتی ہے اور ایک موٹیویشنل ہوتی ہے. ہمیں سننے کے بعد ہم بوسٹ اپ ہوتے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ سننے کے بعد ہمارا دل ٹوٹے یا ایسے ہو. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کی 2 منٹ کی گفتگو سننے کے بعد ہم اتنی محنت کریں. اور یہ ہمارے پاس آئے تھے لاسٹ ٹائم فیبرری میں آئے تھے. اس وقت چونکہ مردم شماری کا دور تھا, ہم یقین کریں کہ صرف
6 جو ہمارا ٹیچنگ سٹاف تھا اس کے ساتھ ہم پورا ادارہ چلاتے رہے اور ہمارے سائنس ٹیچر نہیں ہیں جنرل لائن کے ٹیچر نہیں ہیں اس کے باوجود جو ہے نا ان کی سپورٹ تھی ادارے کی باقی سب کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور حکام بالا سے آپ کی وساطت سے گزارش ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر میں تقریباً لگ بھگ ایلیمنٹری ٹیچرز کی 2500 پوسٹ خالی ہے اور 1200 سینئر ٹیچرز کی خالی ہے 200 صدر معلمین کی ہے باقی جتنا بھی سٹاف ہے اگر وہ پورا کر دیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی پوزیشن ایسی نہیں ہوگی جو گورنمنٹ اسکول سے ہو نہ ہو سر سے کوئی گلا شکوہ ہو وہ انہوں نے لائیو کہا کہ کوئی گلا شکوہ مجھ سے لائیو کرے ہماری ان کے لیے دعائیں یہ دوست شخصیت ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے بہت شکریہ حسیب صاحب آپ کا اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان کا بہت شکریہ پروگرام میں اینڈنگ کی طرف بھی ہم سامعین کرام جا رہے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں مزید بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا جن کے اوپر ہم بات کرنا بہت ضروری ہے سر سب سے پہلے تو بتائیں کہ ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کیا کی جاتی ہے اور ٹریننگ کے لیے کیا پروسیجر اپلائی کیا جاتا ہے ابھی اس میں تقریباً ہمارے پچھلے جو سیشن چل رہے ہیں نا اس میں یہ بڑا ہمارے لیے اچھا ہو گیا ہے کہ مظفر آباد سے ڈی سی آر ڈی سے ہمارا پورا ایک اینول کیلنڈر جاری ہو جاتا ہے ٹریننگ کے لیے پورے سال کے مثلاً یہ 22 سے ہمارے فہم القرآن کی ایک ورکشاپ شروع ہو رہی ہے پورے مہینے کی ہے ماشاءاللہ اس میں ٹیچر جو ہے یہ میرپور میں ہی ہمارے کریکٹر ایجوکیشن والے یہ ٹریننگ کروائیں گے تو ان کے رہائش کے ان کے کھانے پینے کا وہ سارا انتظام کرتے ہیں تو پھر جا کر چونکہ فہم القرآن اب یہ کمپلسری ہے تو یہ مثلا یہ ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ بر وقت جو ہماری ورکشاپس ہو رہی ہیں ٹریننگز ہو رہی ہیں کیونکہ پہلے جس طرح ہوتا تھا کہ ہمارے ٹریننگ کالج یا جہاں پہ ہم بی ایڈ کرتے تھے یا مثلا پی ٹی سی سی ٹی وہ سب ختم ہو گئے ہیں تو یہ ٹریننگ جو ہے نا تو یہ ہمارے لیے بہت جو ہے نا یہ سوٹیبل ابھی اس کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے اچھا ایک بڑا ایشو تھا اب ماشاءاللہ اس طرف بھی ہم چلتے ہیں شاید تھوڑا سا ٹیچرز کو برا بھی لگے لیکن ادارے کی بہتری ہے علاقے کی بہتری ہے اور اپنے شہر کی بہتری ہے تو اس کے لیے یہ قدم اٹھانا بہت ضروری تھا سر کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جو ہیں تو ٹیچرز لیکن وہ یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں جیسے کوئی باہر چلے گئے آؤٹ آف کنٹری چلے گئے یا کہیں اپنا کاروبار شروع کر دیا یا ہیں ٹیچر لیکن کہیں اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے تو ان کے لیے کیا پروسیجر ہے آیا ان بچوں کا کیا قصور تھا اس وقت اور اس کے لیے کیا ابھی حکمت عملی بنائی گئی یہ میرا میسج بھی ہے ٹھیک ہے لاؤڈلی اور میں اپنے گورنمنٹ اور اپنے جو انتظامیہ ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن خصوصی طور پر سیکرٹری صاحب کو ٹی پی آئی صاحب کو یہ خراج تحسین بھی پیش کر دو جو انہوں نے بولڈ سٹیپ لیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کے بیاف پہ کر رہے ہیں آپ یقین جانیں کہ اب تو ہم وہ پروسیجر جو ہے نا کہ مثلا بدوں این او سی اور ایکس پاکستان لیو گورنمنٹ سرونٹ ہیں مستقل ملازم ہیں لیکن برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں اسپین بیٹھے ہوئے ہیں کہیں دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مزے بھی لوٹ رہے ہیں اور واپس آ کر کلیم بھی کرتے ہیں کہ اب ہماری ایج 60 ہو گئی ہے تو یہ ہمارے اب ہمارے تو ہمیں جو ہے مکمل وہ فل بینیفٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ ہمیں رخصت کیا جائے تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اب میرے ڈسٹرکٹ میں میرا کوئی بھی پرنسپل یا سربراہ ادارہ ڈپٹی یا اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میرا ٹیچر مثلا مستقل ملازم ہو وہ گورنمنٹ پاسپورٹ بھی نہ بنوائے این او سی بھی نہ لے ایکس پاکستان لیو بھی مثلا منظور نہ کروائے اور وہ ادھر انگیج بھی رہے تو تقریباً ہم یہ تقریباً کوئی 30-40 کے قریب کیس کر چکے ہیں جس میں میرے خاصے ٹیچر جو ہیں وہ سروس سے ریموو ہو چکے ہیں آج میں نے 8 جو ہیں اسائنمنٹس یہ فارورڈ کی ہیں وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ظلم تھا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ وہ ٹیچر ادھر مثلا موجود ہیں پوسٹیں مثلا فل ہیں لیکن خود مثلا فزیکلی یہاں پہ موجود نہیں ہیں تو یہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو جناب سیکرٹری صاحب کو اور ناظم اعلیٰ صاحب کو کہ ہم ان کے بھی آپ پہ کر رہے ہیں تو اس میں سر ٹیچرز خواہ ناراض ہوں یا راضی رہیں اس میں تو کوئی سر نرمی نہیں ہے کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے وہ خواہ میں ہوں وہ میرا اپنا عزیز کیوں نہ ہو اس میں آپ کو کافی اگر دیکھا جائے تنقید بھی ہوتی ہوگی نہیں لیکن میرا ٹیچرز کے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ ایک بات تو ہم سمجھ لیں کہ آج جو بیج بو رہے ہیں جو فصل ہم اگا رہے ہیں تو ہم میں مجھ سمیت کوئی بھی ایسا میرا ٹیچر نہیں ہوگا جو اپنے بچوں کا ریگارڈ یا ان کی مثلا فیور نہیں چاہتا ہے ایسے ہی ہے تو اگر اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے پاس یہ لوگوں کے بچے آتے ہیں یہ کسی اور کے ہاتھ میں اپنے بچوں کا ہاتھ نہیں دیتے ہیں ایک ٹیچر کے ہاتھ میں خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہو خواہ گورنمنٹ سیکٹر کا ہو
جب ان بچوں کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو سر یہ میرے بچے ہیں, میرے ٹیچرز کے بچے ہیں. جو سلوک ہمارا ان کے ساتھ ہوگا وہی پھر ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا. میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں گا کہ ایز اے بایو ٹیچر میں نے گورنمنٹ سائٹ ایلیمنٹری بورڈ میں پوزیشن لی, میں نے سیکنڈری بورڈ میں پوزیشن لی پیرا شاہ غازی ہائی اسکول سے. پھر مجھے ریگارڈ کیا ملا کہ میرے اپنے کسی بچی نے ٹیوشن نہیں پڑھی. میری 2 بیٹیاں ڈاکٹر ہیں, وہ ریگولر گئی ہیں, ریگولر یونیورسٹی سے انہوں نے کیے ہیں, وہ اپنے میرپر کے ٹاپ میرٹ پہ گئی ہیں. مائی 2 sons آر بلائنڈ بائی برتھ. بڑا بیٹا میرا PhD کر رہا ہے, چھوٹا بیٹا اس نے 2017 میں بورڈ میں سلور میڈل لیا تھا عقاب اسکول فار دا بلائنڈ, اور 2019 میں اس نے پوسٹ گریجویٹ کالج میرپر سے گولڈ میڈل لیا تھا. ان کے نام ضرور محمد اویس احمد, محمد جنید احمد, اور USFP یونائٹڈ اسٹیٹ فاؤنڈیشن فار پاکستان ہر سال وہ 50 اسٹوڈنٹ لے کے جاتے ہیں پورے پاکستان سے. اس میں پچھلے سیشن میں میرا بیٹا جنید جو ہے اس پروگرام میں گیا ہوا تھا, وہ فلی فنڈڈ تھا. تو مجھے اور ریگارڈ کیا چاہیے, اور میں یقین اپنی تمام ایمانی قوتوں کو منجمد کرتے ہوئے یہ وثوق سے کہتا ہوں, اگر مجھے میرے اپنے بچوں کی شکل میں ریگارڈ ملا ہے تو وہ میرے صرف اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ہے. میں نے آج دن تک کسی اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن نہیں پڑھائی, اور میرے پاس جو میرا بچہ ہے وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اگر اس کو کوئی ضرورت ہے تو وہ پارٹ ٹائم مجھ سے فری مثلا پڑھے. اور اگر میرا کوئی مجھے پتہ چل جائے کہ یہ آگے پیچھے کسی محلے میں یہ ٹیوشن پڑھ رہا ہے تو بیٹا جاؤ ادھر پھر ٹیوشن پڑھو. تجھے ریگولر کلاس میں پھر وہ جو میں نے سلیبس پڑھایا ہوا ہے وہ جا کر پیسے دے کر آپ وہ ریوائز کر رہے ہیں. تو یہ سر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جو سلوک بچوں کے ساتھ کریں گے, اور ایک دن آئے گا وہ جو جب روز ہوگا وہاں پہ صرف 2 لائنیں ہوں گی. یہ ٹیچرز کے لیے پیغام ہے. ایک ہوگی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج مجرم الگ ہو جائیں. دوسری ہوگی سلام قولا من رب الرحیم. تو ہم کس لائن میں رہنا چاہتے ہیں؟ میری دعا ہے کہ ہمارا شمار جو ہے سلام قولا من رب الرحیم والی لائن میں ہی ہو. اللہ تعالیٰ میرا بھی اور آپ کا بھی حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف نصیب کرے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. یہاں پہ ہم لاسٹلی جو ہمارا آج کا سوال ہوگا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیمیل فریدہ اکبر صاحبہ سے. میم آخری پیغام دینا چاہیں, جس طرح ابھی سر نے پیغام دیا اور بڑا کمال کا پیغام دیا ہے, ایسی آپ اپنے ٹیچرز کے لیے جو چند الفاظ چند سیکنڈ میں کہنا چاہیں, اور ان بچوں کے لیے بھی بالخصوص. ان بچوں نے محنت کی. میں تو اس میں یہی بات کہوں گی کہ جس نے مشقت کی ذلت اٹھائی اسی کو ملی آخر بڑائی. بے شک بے شک. تو جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے. اساتذہ کرام نے محنت کی, سربراہان ادارہ جات نے محنت کی, بچوں نے محنت کی. یہ ٹیم ورک ہے. ہمارے بچے نہ صرف یہ جو نصابی سرگرمیاں, ہم نصابی سرگرمیوں میں کو کیریکولر ایکٹیویٹیز میں ٹاپ پہ جا رہے ہیں. اس وقت ہمارا ڈسٹرکٹ ٹاپ پہ ہے. جنرل شیلڈ ہمارے پاس ہے, اور بوائز کی بھی اور گرلز کی بھی ہمارے پاس ہے. تو میں ٹیچرز کو اور اپنے افسران کو یہی ہے کہ محنت کریں گے تو پھل پائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. مخلصانہ چلیں, نیک نیتی سے چلیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے آپ جب چلیں گے, اپنے جو آپ کا پیشہ ہے اس کے تقدس کو قائم رکھیں. جب آپ اس کے تقدس کو قائم رکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوگی اور آپ کا نام ہر جگہ ہوگا. اور میں اس کے ساتھ ہی تمام والدین کو, تمام اساتذہ کرام کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتے ہوئے آپ سے بھی اجازت ہوں گی اور آپ کا شکریہ ادا کروں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا. بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. سامعین کرام, بس اینڈنگ پہ یہی کہنا چاہوں گا, جس طرح کہ ابھی آپ نے ان بچوں کے نام سنے, بچوں کی بات سنی, انشاءاللہ آنے والا دور انہی بچوں کا ہوتا ہے, اور آنے والے دور کے اندر جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹرز کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو مزید اچھے سے اور اچھے ملیں گے, اور بہتر سے بہترین کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ جیسے ان کی ادارے کے اندر پوزیشن یا کوئی اس طرح کا ہوتا ہے, وہ دکھلاوا کم ہے. تو میرے خیال میں اگر آنے والے دور میں یہ دکھلاوا ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے گی تو یہ جتنے مزید ادارے ہیں ہمارے سرکاری اداروں کے لیے ایک نیگیٹو تنقیدی, ہاں ہماری جو یہ اس وقت رزلٹ آئے ہیں, میرے خیال میں میڈیا پہ بھی 2 دن وہ ہائی لائٹ ہو گئے, اس کے بعد
बस नेगेटिव ज्यादा उस तरफ जा रहे इंशाल्लाह ये बच्चों के साथ हमारा शिकवा भी है इससे हमारा और हमारे इस इदारे का ये वादा है कि बच्चे अगर काम करते रहेंगे, बच्चे क्या कोई भी बंदा काम करता रहेगा, उसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तीन अनासर हैं, ये एक ट्रायंगल है, इसके तीन अनासर हैं, वालिदैन, बच्चा और इदारा। ये सारे अपनी अपनी जगह पे जब बेहतरीन अपनी कारकर्दगी, अपने फराइज को बेहतरीन तरीके से